الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولد له مولود وسماه محمدا حبا لي وتبركا اسمي كان هو ومولوده في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 26واں پارہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کو ایک کتاب ہے جس کا نام ہے حلیہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا اس میں ذکر ہے، اس میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے. سورہ محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہی ہے. آپ کا نام نامی اسم گرامی جملہ خبریہ کے لحاظ سے تو قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر ہوا ہے. محمد الرسول اللہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، جملہ خبریہ، ایک بات بتائی جا رہی ہے، ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. لیکن قرآن مجید میں جہاں کہیں خطاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے جیسے، تو نام سے علم مبارک سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب نہیں کیا، لقب سے پکارا ہے. یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، اس طریقے سے پکارا ہے. یعنی علم لینا بھی گویا کہ بے ادبی میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کوئی قانون نہیں تھا. اللہ تعالیٰ تو علم لے سکتے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ سے نبی چھوٹے ہوتے ہیں. لیکن یہ امت کو درس دینا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پکارا جائے تو علم مبارک کے ساتھ یوں کہنا یا محمد، تو یہ بے ادبی ہے، ایسا نہیں پکارنا چاہیے. جیسے سورہ حجرات کے اندر ان دیہاتیوں کا واقعہ بیان ہوا جو دیر سے آئے اور کچھ مسئلہ پوچھنا چاہتے تھے، تو انہوں نے یوں کہا یا محمد اخرج علینا. آپ گھر میں تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے جملہ اونچا سا کہا کہ اے محمد آپ باہر نکل آئیں، ہمیں کوئی بات پوچھنی ہے. اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ نہیں فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیات نازل فرمائی کہ اس طرح اگر بلاؤ گے تو تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. حالانکہ اس طرح بلانا، جو بلا رہے تھے وہ کوئی بے ادبی کی نیت سے نہیں بلا رہے تھے. لوگ ایسی چمگوئیاں کرتے رہتے ہیں نا جی کہ جی یہ کوئی نبی کی توہین ہوئی ہے، یہ تو کوئی گستاخی نہیں ہوئی ہے، یہ تو یوں ہو گیا ہے، ایسے کیڑے نکالتے ہیں نا. یہاں تو حضرات صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ، یہ مصدقہ بات ہے، صحیح روایات میں ہے کہ یہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے بلا رہے تھے یہ صحابہ کرام تھے.
اور بے ادبی کی نیت بھی نہیں تھی۔ دیہاتی لوگ تھے، دیہات میں یوں ہی بلانے کا رواج تھا، کسی ساتھی کو جب بلاتے ہیں تو یوں ہی نام لے کے بلاتے ہیں۔ اور اب بھی آپ عرب میں دیکھیں نا تو اب بھی اس طرح ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو کچھ شریف خاندان کا بچہ ہوگا تو اپنے بڑے کو چچا جی، ماموں جی یا بھائی جان اس طرح پکارے گا، اور چھوٹے کو لوگ بیٹا کر کے پکارتے ہیں، بھتیجا بھانجا کر کے پکارتے ہیں۔ لیکن عرب کے ہاں اب بھی محمد، محمد، احمد، عبداللہ۔ آپ دیکھیں مارکیٹ کے اندر وہ ایک دوسرے کو پکار رہے ہوتے ہیں، انہیں یہ نہیں احساس کہ وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے یا کچھ، علاقے کا رواج ہے۔ وہ دیہاتی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح روایات میں ہے کہ وہ صحابہ ہیں، کوئی وہ دوسری جماعت نہیں تھی جو منافقین وغیرہ مدینہ میں آباد تھے، یہ دیہات سے آئے تھے، اپنے علاقے کے رواج کے مطابق پکارا، اور گستاخی بے ادبی کی نیت تک نہیں تھی۔ بعد میں انہوں نے معافی مانگی، معذرت بھی کی کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ صحابی تھے، بلانے سے پہلے بھی، بلانے کے بعد بھی وہ صحابی تھے۔ جب بلایا نیت بے ادبی کی نہیں تھی، اور یوں ہی ان کے علاقے کا رواج تھا بلانے کا۔ کہا یا محمد اخرج علینا، اے محمد ہماری طرف آئیں، ہمیں مسئلہ پوچھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نہیں نام لیا ہے یا محمد، پورے وحی کے زمانے میں نے یا محمد نہیں کہا، ادب سکھایا ہے آپ لوگوں کو۔ میرے لیے تو اصول نہیں تھا کہ میرے نبی کا نام لینا ہے تو یا ایھا الرسول کہو، یا ایھا النبی کہو، یا ایھا المدثر مزمل، اس طرح کے لفظ لقب سے پکارو، علم مبارک سے نہ بلاؤ، بے ادبی ہے۔ تو اتنے سخت ان کے لیے آیت نازل ہوئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اونچی آواز نہ کہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ بے ادبی ہے، تم جو مرضی ہے سمجھو کہ یہ بے ادبی ہوئی نہیں ہوئی، یہ گستاخی ہوئی یا نہیں ہوئی، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ یہ لفظ کہنا ہی بے ادبی ہے۔ اگر آئندہ میرے پیغمبر کو یا محمد کہہ دو گے اونچی آواز کے ساتھ تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال سارے ضائع کر دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک جو آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام رکھا ہے جو آسمانی نام ہے آپ کا، وہ احمد ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم مبارک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھی خطاب نہیں کیا، یا محمد کہیں نہیں قرآن مجید میں آیا، یا ایھا الرسول ہے، یا ایھا المزمل ہے، یا ایھا النبی ہے، جملہ خبریہ کے لحاظ سے بیان ہوا ہے۔ یہاں پر بھی اسی طرح ہے، فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جو خود کافر ہیں اور دوسروں کو بھی سیدھے راستے سے روکتے ہیں، دوسروں کو بھی سیدھے راستے سے روکتے ہیں، اضل اعمالہم، اپنا سب کچھ برباد کر دیتے ہیں۔ دوسرا بھلے غلط راستے پر آئے یا نہ آئے، لیکن اس کافر نے تو اس کو غلط راستے کی دعوت دی ہے تو اعمال ضائع ہو گئے، اور اگر دوسرا اس کافر کی بات پر عمل کرے گا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، اس کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ جی، الذین آمنوا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربہم، اس کے مقابلے میں، کافروں کے مقابلے میں ایمان والے ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال بجا لاتے رہے۔ اچھے اعمال یعنی اعمال صالحہ، نیک معروف کام کرتے رہے، برائیوں سے رکنا بھی عمل صالح ہے۔ اچھے کاموں کو بجا لانا، بروں سے اپنے آپ کو برے کاموں سے روکنا، یہ عمل صالح ہے۔ یہ ایمان کا پرتاؤ ہے، ایمان کا عکس ہے، ایمان کا ثمرہ ہے۔ جب اللہ رسول کا نام دل میں آئے گا، نور اندر آئے گا تو یہ گندے کام کی طرف نہیں لے کے جائے گا۔ اچھے اعمال
کامل ایمان کی دلیل ہے، برے اعمال سے بچنا یہ کامل ایمان کی دلیل ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے کام کرتے رہے، وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اور ہر اس چیز پر ان ایمان والوں کا ایمان ہے، ہر اس چیز پر ان ایمان والوں کا ایمان ہے جو چیز بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ حق ہے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارا اس پر عمل ہوا یا نہیں ہوا، ہم کچھ کمزور ہیں نہیں عمل کر سکے، لیکن جو کچھ ہمارے پیغمبر پر نازل ہوا کل من عند ربنا، سارا کچھ ہمارے رب کی طرف سے تھا، ساری تعلیمات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہمارا اس پر ایمان ہے۔ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، سب کچھ سچ ہے جو ہمارے نبی پر نازل ہوا، سب کچھ سچ ہے۔ فرمایا اگر اس طرح کا ایمان لائے ہو کفر عنہم سیئاتہم، اللہ مٹا دے گا گناہوں کو، مٹا دے گا۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ایسی بابرکت چیز ہے کہ اس سے پہلے جتنے گناہ ہوئے وہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اسلام لایا، سابقہ سارے گناہ معاف ہو گئے، آئندہ اس مسلمان کے اعمال، طریقہ کار، اٹھنا بیٹھنا چلنا بولنا سب اچھا ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک ایسے کڑے میں داخل ہوا، ایسے ہلکے اسلام میں داخل ہوا کہ اس میں ہر طرح کی تعلیمات ہیں، تو ان کے مطابق اپنا بنائے گا، بدل جائے گا۔ کافر اور مسلمان میں فرق ہوتا ہے، اور فرق کیسے ظاہر ہوگا؟ کان تو ان کے بھی ہیں، ناک ان کے بھی ہیں، جی منہ ان کا بھی، ٹانگیں ان کی بھی ہیں، فرق کیسے ہوگا؟ وہی ناک ٹانگیں کانیں مسلمان کی بھی ہیں، وہی کافر کی بھی ہیں، فرق کیسے ہوگا کافر کا اور مسلمان کا؟ اعمال کے ساتھ۔ اور ایمان نام دل کا ہے، وہ تو کسی کو نظر نہیں آتا، ایمان کا جو ہے نتیجہ ثمرہ وہ نظر آئے گا اعمال کی صورت میں۔ تو مسلمان اور کافر میں جو فرق ہوگا وہ اعمال کی وجہ سے ہوگا، خواہ ظاہراً لحاظ سے ہیں، عبادات کے لحاظ سے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایمان لانے کی برکت سے کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، آئندہ کے لیے ہم ان کے اعمال درست کر دیں گے، وہ نظام اس کا بدل جائے گا، جو پہلے تھا وہ نہیں رہے گا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آپ کے سامنے جو تلاوت کیا ہے، اس میں آپ نے بیان فرمایا کہ میرا نام رکھنا، اپنے بچوں کا نام میرے نام سے رکھنا، یہ بہت باعث فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت مبارک اس وقت کے لحاظ سے آپ نے منع فرمایا تھا کہ میرا جب تک ظاہری دنیا میں رہنا ہے تو ابو القاسم کوئی شخص کنیت نہ رکھے، تاکہ ماحول کے اندر جب بھی ابو القاسم کے نام سے پکارا جائے، کوئی بات کی جائے، تو لوگوں کو مغالطہ نہ ہو، وہ سب سمجھ جائیں کہ ابو القاسم ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے زمانے میں ابو القاسم کنیت کو رکھنا منع کیا گیا تھا، بعد میں حضرات نے رکھی ہے، بعض نے اپنی کنیت ابو القاسم، بعض حضرات نے بعد میں بھی ادباً منع کیا ہے، لیکن لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نام رکھنا منع نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم مبارک کے ساتھ کوئی صحابی نہیں پکارتا تھا، قریب بیٹھے ہوتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اکثر کا بولنے کا طریقہ یہی تھا۔ کوئی سوال پوچھنا چاہتے تھے تب بھی یوں ہی کہتے تھے کہ ابی و امی فدا کا یا رسول اللہ، یہ جملہ تھا صحابہ کرام کا، ابی و امی فدا کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے یہ سوال کرنا ہے۔ تو علم نہیں لیتے تھے، اس لیے مغالطہ نہیں تھا۔ آپ کے سامنے جو حدیث تلاوت کی، فرمایا من کان لہو مولود، من ولد لہو مولود وسماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کا بچہ پیدا ہو، بیٹا پیدا ہو، اور وہ اس کا نام
میرے نام سے رکھتا ہے، محمد نام رکھتا ہے۔ کیوں محمد نام رکھتا ہے؟ حباً لی و تبرکاً اسمی، میرے ساتھ اس کی محبت ہے اس لیے میرا نام رکھتا ہے، اور میرے نام سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ میں اپنے نبی کا نام اپنے گھر میں بچوں کا رکھوں تاکہ برکت حاصل ہو۔ فرمایا یہ نیت ہے، اپنے بچوں کا نام اس لیے محمد عبداللہ، محمد فلاں رکھا ہے کہ وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے اور میرے نام سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو فرمایا پھر سن لے، وہ ہوا وہ مولودہ فی الجنہ، وہ باپ جس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا اور جس بیٹے کا نام محمد رکھا گیا، دونوں اس نام کی برکت سے جنت میں جائیں گے۔ یہ فضیلت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی، اور وہ آپ عرب کے فرشتے، صحابہ کرام یا تابعین، بڑے حضرات جو محدثین ہیں نا، آپ ان کے شجرہ نسب پڑھیں تو اکثر کے نام محمد۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی محمد ہے، اور بھی اسی طریقے سے محمد نام رکھتے تھے برکت کے ساتھ۔ اور پھر اس کا لحاظ بھی رکھنا چاہیے، بے ادبی بھی نہ ہو۔ ایک ایمن ابو البرکات تونس کے ایک بہت بڑے بزرگ عالم محدث گزرے ہیں، مدینہ طیبہ میں لوگوں کو درس حدیث، درس قرآن دیتے تھے۔ ان کا نام اصل محمد ہے، ابو البرکات کنیت ہے، اور 14 پشتوں تک ان کے شجرہ نسب میں محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد، اسی برکت سے سارے شجرہ نسب کا 14 پشتوں تک ان کے نام اوپر تک محمد ہیں۔ یہ تونس کے جو بزرگ ہیں، پوری زندگی مدینہ طیبہ میں گزاری۔ 724 ہجری میں ان کی وفات پھر مدینہ میں ہوئی، جنت البقیع میں آرام کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑھاپے میں تونس جانا چاہ رہے تھے، یہ محمد نامی بزرگ جن کے 14 پشتوں میں نام، سارے اجداد کا نام محمد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ نے فرمایا ہمارے ہم نام جدائی دے کر جا رہے ہو، مدینہ چھوڑ رہے ہو؟ تو انہوں نے پھر اپنا ارادہ بدل دیا اور پھر مدینہ میں ہی رہے، اور پھر وہیں ان کی وفات ہوئی۔ یہ نام دوستو اتنا بابرکت ہے، حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے اس لیے مقرر کیے ہیں کہ جن لوگوں کا نام محمد ہے، محمد عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، ساتھ محمد کا لفظ ہے، محمد معاویہ ہے، محمد یوسف ہے، اس طرح کے نام ہوتے ہیں، تو خاص فرشتوں کی ایک جماعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے کہ جن کے نام محمد ہیں ان کی خصوصی حفاظت کیا کرو، اور انہیں بھی یہ اندازہ کرایا کرو کہ تمہارا نام ہمارے آخری حبیب کے نام کے ساتھ رکھا گیا ہے، اور اس نام کا لحاظ رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہو، اللہ سے دعا کرتا رہے، جب خاتون امید میں ہو تو محمد نام رکھ لے، خاتون جیسے امید میں ہو تو محمد نام رکھ لے، میرے اللہ کے فضل سے اس کو اللہ بیٹا عطا کرے گا۔ تو فرمایا من کان لہو مولود، جس کا بچہ پیدا ہو وہ محمد نام رکھے میرے ساتھ محبت کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا کرے گا۔ اب دنیا کیا کرتی ہے، اب تو جناب نام ایسے رکھے جاتے ہیں نا کہ تاکہ ویزا لگانے کے لیے جائیں یا ایئرپورٹ پر جائیں تو بندوں کو پتہ ہی نہ چلے یہ کس مذہب والا ہے، ایسے نام مبہم سے رکھے جاتے ہیں۔ کیوں؟ محمد نام اگر ہوا تو امریکہ ویزا نہیں لگاتا، آپ کا امریکہ کا ویزا لگانا ضروری ہے، اور آپ کا مدینے کا ویزا نہ لگے، امریکہ کا لگ جائے۔ کیسے بدبخت لوگ ہیں، بہت واقعات ہیں میرے پاس کہ نام کے ساتھ محمد نہیں رکھنا کہ امریکہ کا ویزا نہیں، اور وہ واقعتاً بعض ناموں کو وہ اس طریقے سے واپس کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ محمد ہے اور خطرہ ہے، پھر انہیں خطرہ رہتا ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے چند خصوصیات عطا کی گئی ہیں، جیسے تیمم کی بات ہے، مال غنیمت کی بات ہے، قربانی کا گوشت حلال، ایسے ہی مجھے خصوصیت عطا کی گئی ہے کہ 1 مہینے کی مسافت دور دشمن ہوگا
میرا نام سن کے ڈرتا ہی رہے گا۔ وہ تو حضرت کی بات ہے، اونچی بات ہے۔ تو جس کا نام بھی محمد ہو وہ ویزا اس لیے نہیں لگاتے نا، ڈرتے ہیں نا، اور کیا بات ہے بھائی، ڈرتے ہیں نا کہ محمد کا مطلب یہی ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور کہیں ادھر جا کے تو کچھ اور ہی نہ کر دے، ڈر کی وجہ سے ہے نا۔ اور ویسے جناب بڑی سپر پاور تو ڈرتی نہیں ہوتی جی، یہ کیا سپر پاور ہے کہ ایک نام سے ہی ڈر رہے ہو اور اس کا ویزا نہیں لگ رہا؟ تو نہ لگائیں ویزا جدھر لگنا ہے ادھر لگنا چاہیے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ اللہ نے مجھے امام الانبیاء خاتم النبیین سید دو جہاں بنا کے بھیجا ہے، اور میرے لیے بہت سارے اجتماع ہوئے، میری شان کے لیے، میری عظمت بیان مقام کے لیے بہت سارے اللہ نے اجتماع کیے۔ ایک اجتماع تو یہ ہوا کہ انا نبی و آدم بین الماء والطین، اللہ نے سب سے پہلے مجھے نبی منتخب کیا، ابھی آدم کو پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ بھیجنے کا طریقہ اللہ کا آخری تھا، لیکن مجھے نبی سب سے پہلے بنا دیا گیا تھا۔ یہ پہلا اجتماع ہے میرا اللہ کے ہاں، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے، انا نبی و آدم بین الماء والطین۔ اور دوسرا اجتماع اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ انبیاء علیہ السلام جتنے اللہ نے پیغمبر بنانے تھے، بھیجنے تھے، 1,24,000 لگ بھگ، سب انبیاء کی ارواح عالیہ کو اللہ نے جمع کیا اور فرمایا اے نبیوں کی جماعت، میں تمہیں اپنے اپنے دور میں بھیجوں گا، تم میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ گے، لیکن یاد رکھو میرا سب سے آخر میں میرا محبوب پیغمبر آئے گا۔ تم آج اس مجلس میں وعدہ کرو کہ اس پر ایمان لاتے ہو اور اس کی نصرت و مدد کرو گے۔ یہ دوسرا اجتماع ہے، یہ اجتماع ہے عالم ارواح کا، دنیا میں ابھی آئے نہیں ہیں۔ تیسرا اجتماع معراج کے سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کو بیت المقدس میں نماز پڑھائی۔ روایت میں اتنا ہے کہ بعض کہتے ہیں واپسی میں پڑھائی، بعض کہتے ہیں جاتے وقت پڑھائی، لیکن محدثین کا رجحان یہ ہے کہ واپسی میں پڑھائی۔ پہلے تو تعارف ہی نہیں تھا، اس لیے تو ہر آسمان پر جو پیغمبر تھا آپ کو تعارف کرایا گیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ یوسف علیہ السلام ہے، یہ یحییٰ علیہ السلام ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پہلے تشریف لے گئے اور واپسی میں وہ مہمان کو چھوڑنے کے لیے آئے، تو صبح کی نماز آپ نے بیت المقدس میں، یہ ایک اجتماع ہے جس میں سب بیٹھے ہیں کہ نماز کون پڑھائے گا، سب پیغمبر ہیں نا جی۔ اب جو ان میں سے حکم شریعت کا یہ ہے نا کہ جو موجودہ علماء جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ اچھی قرات کرے، اچھا عالم ہو، زیادہ بعمل ہو، اس کو امام بناؤ۔ تو اب سارے بیٹھے ہیں، کون پیغمبر آگے بڑھے کہ میں یوں؟ جبرائیل علیہ السلام آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ کر مصلی کے اوپر کھڑا کیا، مقتدی آئے تو امام آ گیا۔ تو یہ اجتماع ہے معراج کے سفر میں۔ اور پھر اجتماع ہوگا میدان حشر میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لواء الحمد، اللہ تعالیٰ مجھے حمد کا جھنڈا عطا کریں گے، میدان حشر میں حمد کا جھنڈا، تعریف کا جھنڈا عطا کریں گے، اور سب انبیاء صلحاء اولیاء، میرے اس سے پہلے جتنے انبیاء، میری امت کے صلحاء، پہلے صلحاء، سب میرے لواء الحمد کے نیچے جمع ہو جائیں گے۔ یہ میدان حشر ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن اعلان کرتا ہے نا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ۔ میدان حشر ہے، سارے اولیاء صلحاء انبیاء علیہ السلام موجود ہیں۔ اللہ کا جلیل القدر پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین کے دست اقدس میں لواء الحمد ہے، جھنڈا ہے، سارے آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہے کہ ایک نور پھیلے گا، اس نور سے اطلاع ہوگی کہ اللہ رب العزت کما ہوا شانہ جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ قرآن نقل کرتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ
रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, आपका रब आने वाला है, आपका रब आने वाला है। मैदान हशर में जन्नतियों को दीदार कराने के लिए आपका रब आने वाला है, और कमा हुआ शान वो आने वाला है। पहले एक नूर फैलेगा, फिर एक खुशबू महकेगी, और फिर उसके बाद हजारों फरिश्तों की सफ बस्ती होगी। हजारों फरिश्ते सफ बस्ता खड़े हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श आएगा। अर्श आने के बाद सखरा मकाम के ऊपर अर्श अल्लाह रब्बुल इज्जत का उतर जाएगा। जब अर्श पर आप उतर जाएंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा रेज़ हो जाएंगे, सजदा रेज़ हो जाएंगे। ये एक मुद्दत तक सजदा होता रहेगा दोस्तों, होता रहेगा। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत कमा हुआ शानुहु अपने अर्श पर जलवा अफरोज होकर मैदान हशर में उतरेंगे, मकाम सखरा पर, बैतुल मुकद्दस मकाम सखरा पर अर्श आपका कमा हुआ शानुहु अल्लाह का जलवा अफरोज होगा। जैसे अर्श नीचे उतरेगा, सैयदे दो जाम सजदे में चले जाएंगे। ये लंबा सजदा होगा दोस्तों, बहुत लंबा सजदा होगा। एक मुद्दत तक सजदा होता रहेगा और आप आंसू की बरसात में होंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जब मचलेगी, अल्लाह फरमाएंगे या मोहम्मद इरफा रासक, ऐ मेरे महबूब अपना सर उठाइए। क्यों सजदे में आप पड़े हुए हैं? क्या मांगना चाहते हैं? साल तोता जो आप मांगेंगे मैं तुझे अता करूंगा। अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज करेंगे, ऐ मेरे रब आज हिसाब का दिन है और मेरी गुनहगार उम्मत है, मेरी गुनहगार उम्मत की आप मग़फ़िरत फरमा दीजिए, ये मेरी दरख्वास्त है। अल्लाह फरमाएंगे साल तोता शफ़े तो शफ़ा, आप हमसे सिफारिश मांगिए, हम आपकी सिफारिश को कबूल करेंगे। हम आपसे सवाल कीजिए और हाँ आपका सवाल पूरा होगा। हज़रात सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि वज़्ज़ुहा सूरत के अंदर है हमारे नबी, अल्लाह ने फरमाया वला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा, कि ए मेरे महबूब पैगंबर मैं आपको इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा, मुस्तकबिल में इतना दूंगा, इतना नवाजूंगा कि आप खुद कहेंगे मेरे रब मैं तुझसे राजी हो गया। ऐ अल्लाह के रसूल, आपको तो अल्लाह ने बहुत दिया है। आप यतीम थे, आपको इमामुल अंबिया बनाया, आपको आखिरी उम्मत का खातमुन नबीयीन बनाया, आपको किताब ऐसी अता की कि हमेशा के लिए होगी, आपकी उम्मत भी आखिरी है, और आपको जमात इतनी आला अता की। हजरात सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम इतने आला अता किए कि आपके इशारों पर जान को नजराने देना फख्र समझते हैं। और अल्लाह आपको क्या अता करेगा, कितना अता करेगा, कब अता करेगा कि वलसौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। वो कौन सी नेमतें बाकी हैं जो अभी रब ने देनी है, और जब वो देगा तो आप राजी हो जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरात सहाबाए किराम के सवाल के जवाब में फरमाया, ओ मेरे सहाबा, मैदान हशर में जब मैं लंबा सजदा करूंगा मेरा रब हुक्म देगा, मेरे महबूब सजदे से उठ जाइए, मांगिए क्या मांगते हैं, सिफारिश कीजिए, सिफारिश कबूल करूंगा। उस वक्त मेरा रब मेरे गुनाहगार उम्मतों की मग़फ़िरत कर देगा तो मैं राजी हो जाऊंगा। ये इज्तिमाआत हैं, मैदान हशर का इज्तिमा है, शफाअत कुबरा का इज्तिमा है, और फिर उसके बाद मैदान हशर में ही हौज़ कौसर का इज्तिमा है। बहुत सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला आले बैत तो नबी का ख़ानदान है, वो तो उलुल आज़म होंगे, नबी के साथ होंगे। हदीस में आता है मेरे सहाबा जो सितारों की मानद हैं, हौज़ कौसर पे जो प्याले हैं वो भी सितारों की मानद हैं, चमकते होंगे। मेरे सहाबा मेरे उम्मतियों को समझना, मेरे सहाबा मेरे उम्मतियों को हौज़ कौसर का वो प्याला पेश करेंगे।
تو میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ میں جی، جن کو اور تو سب کچھ سمجھ میں آیا، عظمت صحابہ سمجھ نہیں آئی، اور سب کچھ سمجھ میں آیا، مقام مناقب صحابہ سمجھ میں نہیں آئے، تو میدان حشر میں تو حضرات صحابہ نے رضی اللہ عنہم نے نبی پاک کے اذن سے پیالے پیش کرنے ہیں، پھر کیا کرو گے؟ جی یہ اجتماعات ہیں، یہ تمام جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز بخشا گیا، مقام دیا گیا، اور فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ اس نام کا احترام ہوتا ہے۔ بے شک دنیا جیسے مرضی کرتی رہے نا جی، کرتی رہے، اس وقت بھی مشرکین مکہ آپس کی مجلس میں یوں کہتے تھے، الیاذ باللہ، نقل کفر نباشت، مزمم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے تعریف کیا ہوا، خوب تعریف کیا ہوا، اور آپ دیکھیں محمد کیسے ہونٹ ملتے ہیں، خود ہی بوسہ ہو جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا نام ہے پیارا۔ تو وہ اپنی مجلسوں میں یہ نام نہیں لینا چاہتے تھے، تو یوں کہتے تھے مزمم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضرت وہ یوں کہتے ہیں، آپ نے فرمایا ان گندے ہونٹوں پہ میرا پاک نام آتا ہی نہیں ہے، وہ اپنا ہی کوئی نام لے رہے، میرا وہ نام نہیں ہے جو مزمم کہہ رہے ہیں، کوئی ان کا ہی مزمم ہوگا، ہمیں تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے، میری تو تعریف ہوتی ہے، ہر جگہ تعریف ہے، تو وہ گندے ہونٹ ہیں نا، ناپاک نجس، میرا پاک نام ان کے اوپر۔ بعض صوفیاء نے بڑی اونچی باتیں کی ہیں دوستو، میں کبھی کبھی تھوڑی صوفیاء کی بات آپ کو بتاتا ہوں، ہضم ہونا مشکل ہوتا ہے نا، یہ ایسے ہی تو نہیں، حلاج بھی سولی پہ چڑھ گیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا اعزاز بخشا کہ پہلے صفائی کرائی، لا الہ الا اللہ، صفائی کرائی، دل سے گند سب کو، شرک بدعت وغیرہ چیزیں دور کر دو، صاف ہو گیا جب لا الہ، سب کچھ نکل گیا، پھر کہا محمد الرسول اللہ، اب میرے پاک نبی کا نام لے لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی، اس نام کی جتنی تعظیم اور احترام دنیا میں ہے دوستو، لوگ کتنے عزت کے ساتھ مسلمان نام رکھتے ہیں، پکارتے ہیں، لیا جاتا ہے، کہیں لکھا ہوا اخبار پہ مل جائے، بھلے وہ کسی کا نام ہے، لوگ وہ پرزہ اٹھا کے پھرتے رہتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، شکوہ بھی کرتے ہیں کہ اخبار والے یہ یوں نہیں کرنا چاہیے، ان کو بے ادبی کر دیتے ہیں۔ اتنا احترام ہے، اور جس کے اندر جتنی محبت ہوگی اس کے دل میں اتنا احترام ہوگا، مجازی عشق نہیں، حقیقی عشق، الفاظ کا عشق نہیں، حقیقی عشق جو انقلاب لے آتا ہے، اور ایسا عشق جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا، اور اللہ نے ان کو ایمان کا معیار قرار دیا۔ معیار پہلا پارہ تو سب تقریباً پڑھے ہوتے ہیں نا، بھاگ بھی جائیں بعد میں قاری صاحبان سے، تو پہلا تو پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، لوگو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان بناؤ، قبول کر لوں گا، کیونکہ حقیقت تھی وہاں پر، بناوٹ تھی ہی نہیں، اور اس راستے میں تو حقیقت ہی ہے۔ بہت بڑا سخی، بہت بڑا مجاہد شہید، بہت بڑا عالم اور حافظ قاری، اگر نیت میں فتور آ گیا تو ضائع ہو گیا۔ اس راستے میں بناوٹ ہے ہی نہیں، حقیقت چاہیے۔ تو عشق الفاظ کا نام نہیں ہوتا، عشق محبت کا نام ہوتا ہے جو دل کی کیفیت میں، اور متنبی کہتا ہے، طالب علم جانتے ہیں، وَهْوَ الْأَحِبَّةِ فَهُوَ فِي صَوْدَائِهِ، وَهْوَ الْأَحِبَّةِ فَهُوَ فِي صَوْدَائِهِ، دل کو اگر کوئی چیرے، دل کو کوئی نہیں چیر سکتا جی، چلو بکرے کا دل چیر کے دیکھ لیا جائے، دل کے اندر ایک نقطہ ہوتا ہے، محبت اس کے اندر ہوتی ہے، کون نکالے وہاں سے؟ ڈاکٹر بائی پاس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا فلانے کا دل کا آپریشن ہوا، اور دل کا کوئی نہیں آپریشن ہوتا، وہ روڈ ادھر جا رہا ہے تو انہوں نے بائی پاس بنایا کہ رش سے بچاؤ، سائڈ سے اس کو راستہ دے دو۔ ڈاکٹر تو بائی پاس کرتے ہیں، دل کا آپریشن نہیں کرتے، دل کا کوئی نہیں آپریشن کر سکتا، جب جس نے بنایا ہے آخرت میں پھر خود ہی دل کا آپریشن ہوگا۔ کہتا ہے وَهْوَ الْأَحِبَّةِ وَهُوَ فِي صَوْدَائِهِ، محبت دل کے اندر ایک گہرائی میں ایک نقطہ ہوتا ہے، اس کے اندر ہوتی ہے، اور بعض دفعہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس کے ساتھ کس کی کتنی محبت ہے۔
تو بہرحال سب سے زیادہ اس نام کا احترام ہے، تعظیم ہے، اور دنیا کہتی رہے جو مرضی کہتی رہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ انا کفیناک المستہزئین، اے میرے پیغمبر لوگ آپ کی مذاق بناتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، آپ کے امتی محافظ تو ہیں، حرمت رسول پر وہ چوکیداری کریں گے، لیکن آپ کی مذاق بنانے والوں کے لیے میں بھی کافی ہوں۔ انا کفینا کا دیکھ لینا، تاریخ گواہ ہے، اور دیکھ لینا کیسے 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 ہوا دین کے دشمنوں کا، اور جو نبی کی بے ادبی اور گستاخی کریں وہ تو نمونہ بن جاتے ہیں عبرت کا، دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی۔ فرمایا سب سے زیادہ اس نام کا احترام ہے۔ آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی، وہ ایک دن ساتھی ملا، وہ کہتے ہیں میں بھی عربی شروع کر دی۔ آپ نے ایک دن جمعے میں کہا کہ قبر میں سوال ہوگا، تو میں نے بھی عربی شروع کر دی۔ میں نے کہا تو بڑی اچھی بات ہے، قرآن کا ترجمہ بھی پھر سے کہتا ہے میں وہ عربی سیکھ رہا ہوں کہ قبر میں آئیں گے فرشتے کہیں گے من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، میں یہ عربی سیکھ رہا ہوں۔ فرشتے جیسے سوال کریں گے فٹ جواب دوں گا، بالکل یاد کر رہا ہوں۔ اچھی بات ہے، چلو اتنی تو یاد شروع کر دی ہے نا، لیکن عجیب بات ہے اس حدیث کو آپ مطالعہ کریں۔ فرشتے آئیں گے، اس بندے کو اٹھائیں گے، قبر میں بٹھائیں گے۔ جو نیک بندہ ہے نا وہ کہے گا اوے میری عصر کی نماز جا رہی ہے، پانی لاؤ، وضو بنانا ہے۔ عصر کی نماز، وہ روشنی تھوڑی کم اس کو محسوس ہوگی نا جیسے شروع میں، بعد میں تو روشنی وہ قبر روضۃ من ریاض الجنہ بن جاتی ہے نا جی نیک بندے کے لیے۔ وہ کہے گا کون ہو تم، پانی شانی لاؤ، میں نے وضو بنانا ہے، میری نماز جا رہی۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایمان کی علامت یہ ہے، مومن کے لیے ایمان کی علامت یہ ہے کہ ایک نماز پڑھے اور دوسری کی فکر لگ جائے کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں بیان فرمایا کہ جس طرح مچھلی کی حیات پانی میں ہے، پانی سے باہر نکالو تھوڑی دیر کے بعد تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، ایسے ہی میرے امتی کی نمازی کی، مومن کی حیات وہ مسجد میں ہے، جیسے مسجد میں جاتا ہے دل خوش ہو جاتا ہے اس کو حیات میں، جیسے اور حدیث میں فرمایا کہ جو میرا اور میرے رسول کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہے، جو نہیں ذکر کرتے مردہ ہیں۔ یہ بات، یہ تو حدیث میں سوال جواب ہے، اور اچھا ہے عربی یاد کرنا شروع کر دی تو اس پر ثواب بھی ہوگا۔ سوال وہ فرشتے اٹھائیں گے، اس کو سیدھا بٹھائیں گے، جگہ کھل جائے گی، فرشتے اس کی طرف دیکھ، من ربوں کا، وہ مومن کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہی ہے۔ پھر سوال کریں گے ما دینوں کا، تیرا مذہب کیا ہے؟ وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا مذہب تو اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس لیے کہ میرے رب نے محبوب دین جو بھیجا ہے اس کا نام اسلام ہے، آخری دین ہے۔ پھر وہ فرشتے سوال کریں گے من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ پہلے سوال پہ بھی اس نے جواب دیا میرا رب اللہ ہے، دوسرے سوال پہ بھی اس نے جواب دیا کہ میرا دین اسلام ہے۔ جب وہ پوچھیں گے من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، اس جو ابھی سوالوں کا جواب دے رہا ہے اس میں ایک وجد آئے گا، ایک جذبہ آئے گا۔ جب اس سے اس کے نبی کا سوال ہوگا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، یہ وجدانہ کیفیت میں اللہ سب کو یہ نصیب فرمائے۔ یہ وجدانہ کیفیت میں جب اس سے پوچھا جائے گا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، تو یہ وجد میں آئے گا، کہے گا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، بار بار تکرار کرتا جائے گا، بار بار تکرار کرتا جائے گا، کیونکہ اس کو اس نام سے، اس نام کی لذت اس شاخ سے پوچھو، اس نام کی لذت اس شاخ سے پوچھو۔ جان آ گئی تن میں جب لیا نام محمد، یہ چونکہ دنیا میں اس کو اپنے پیغمبر پہ اتنا ایمان اور اتنا عشق اور محبت تھی کہ دیکھا نہیں تھا، پھر بھی نبی کی حرمت پہ جان دینے کے لیے ایک بار نہیں کئی بار تیار ہو جاتا تھا۔ تو آج اس پیغمبر کو دیکھ لیا،
اور حدیث میں بعض حدیث میں تو آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کما ہوا شانہ، یہ اب عالم برزخ کی باتیں ہیں، جتنی سمجھ میں آئے تو الحمدللہ، نہ سمجھ میں آئے تو اعتراض نہیں کرنا، کہ قبر جب روضۃ من ریاض الجنہ بنا دی جائے گی، بنا دی جائے گی قبر روضۃ من ریاض الجنہ، تو کھل جائے گی، قالینیں، غالیچے، تکیے، اس طرح کی وہ سمجھ ہی نہیں سکے گا یہ کیا بات ہے، اور سمجھے گا کہ یہ دنیا میں کہیں کوئی شاہی مہمان خانے میں تو نہیں گئے، یہ کیا ہو رہا ہے، کہ ایسے وہ شرمائے گا بھی صحیح، اور پھر دیکھے گا تو ایک بہت نورانی چہرہ، چمکتا دمکتا ایسے چہرہ نظر آئے گا، وہ بار دیکھے گا، پھر اب ادھر فرشتے بیٹھے ہیں، او یار وکیل بیٹھا ہو یا جج بیٹھا ہو، بندہ سوال ہی کہ تو پسینے نکل رہے ہوتے ہیں، ادھر فرشتے بیٹھے ہیں، سوال و جواب ہو رہا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ پہلی منزل ہے حساب کی، جو کامیاب ہو گیا آگے بھی کامیاب ہو گیا، جو ادھر پھنس گیا تو پھنس گیا، تو وہ چاہتا ہے، یہ ادھر دیکھتا ہے اس خوبصورت شخص کو، پھر دل میں چاہتا ہے کہ کیا، فرشتے کہیں گے ما تقول ماذا تقول بهذا الرجل، او مومن اس عظیم المرتبہ شخص کو جو تو بار بار دیکھ رہا ہے کیا کہنا چاہتا ہے، یہ کون ہے، اس نے دنیا میں دیکھا تو نہیں، آج اس مومن کا ایمان سے پتہ بتائے گا، او مومن جس آخری پیغمبر پہ نام لایا ہے یہ وہی ہے، یہ کہے گا میرا پیغمبر عظیم تر ہے، یہ میرا پیغمبر ہے جو نظر آ رہا ہے، یہ میرا پیغمبر ہے، دیکھا نہیں ہے۔ ایمان کیسی چیز ہے، کیسے پتہ بتا دیتا ہے کہ آج دیدار کر رہا ہے، بہت ساروں کو تو الحمدللہ ماشاءاللہ زیارت دنیا میں نصیب ہوتی ہے، لیکن کسی کو نہ بھی ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، بعض دفعہ زیارت امتحان بھی ہوتی ہے، ہاں کسی کو زیارت ہو جائے تو وہ تو ڈنڈورے لگا کے دنیا کو بتاتا رہتا ہے، یہ دنیا کو بتانے کی چیز نہیں ہوتی، اپنی سمجھنے کی چیز ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کا مفتی اعظم ہے، یہودیوں کا مفتی اعظم ہے، یہودی عالم تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے شجر نسب میں سے ہیں، مدینہ میں آباد تھے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ عربی کہتے ہیں، اوس اور خزرج والے عرب، کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ گئے، مدینہ میں اللہ کا آخری حبیب آ گیا، اس نے لیا کچھ اور اپنے ساتھ، یہودیوں کا مفتی اعظم، یہ حکومتی لحاظ سے، گروہ کے لحاظ سے بڑا عالم تھا، بڑا عالم تھا، اور واقعتاً چند ساتھی ساتھ چلے، دیکھنے چاہتے ہیں، دیکھنے جاتے ہیں، اور پھر کچھ سوال و جواب کریں گے کہ یہ واقعتاً اللہ کا نبی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کما ہوا شانہ، آپ کی تھی تو سادگی، لیکن 14ویں کا چاند تو شرماتا تھا جی۔ تو جب آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو کہنے لگے واللہ ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب اشہد انک رسول اللہ، کہتے اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اس پیغمبر پر ایمان لا چکا ہوں۔ یہ چہرے کی بات ہے۔ کچھ لوگ عرب آئے بات ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کریں گے، سائڈ میں اونٹ وغیرہ کا کاروبار وغیرہ لگتا ہے، مدینہ کی سائڈ میں اونٹ بیچنے کے لیے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتفاق سے نکلے ہوئے تھے، پیسے جیب میں نہیں تھے، ایک اونٹ پسند آ گیا، اور عرب کو اونٹ بڑے پسند ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اونٹوں کی بڑی مثالیں آئی ہیں کہ فلانا یوں اور سرخ اونٹ اور یوں اونٹ، کیونکہ عربوں کو بات جلدی سمجھ میں آ جاتی تھی۔ وہ ایک ہمارے گاؤں میں تقریر کرنے گیا نا مولوی صاحب، تو تقریر کرتا رہا، آخر میں کہتا ہے جہنم میں اتنی تک، جنت میں اتنی بھی تکلیف نہیں ہوگی چلتے ہوئے جتنا اٹ سٹ کا کانٹا ہوتا ہے۔ اٹ سٹ ہمارے علاقے میں ایک پودا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں بکھڑا کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز ہے۔ تو سارے بعد میں لوگ کہنے لگے واہ، بیان ہوا نا، مولوی صاحب نے بات ہی سمجھا دی کہ بکھڑے کا کانٹا بھی نہیں چبھے گا، اتنی راحت ہی راحت ہوگی، یہ بات آ گئی نا، سمجھ آ گئی۔
وہ سارا قرآن حدیث پڑھتا رہے، وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو اکثر اونٹ کی مثالیں دی ہیں کہ عربوں کو جلدی سمجھ میں آ جاتی تھی اونٹ کی بات۔ بہرحال وہ اونٹ جو بیچنے والے تھے، ایک اونٹ پسند آیا اور آپ نے کہا کہ 1 من آپ کو کھجوریں، اتنے من کھجوریں دے دیں گے، 1 اونٹ دے دو۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے حضرت، سارا قافلہ بھوکا ہے اور ہم بھی چاہتے تھے کہ مدینہ کی کھجوریں مل جائیں، کاکل کھجوریں مل جائیں گی، اونٹ آپ لے آئے۔ انہیں نہیں پتہ یہ کون شخص ہے۔ بہرحال وہ بندہ جس نے اونٹ دیا پریشان ہو گیا، لوگوں کے سامنے کہتا ہے یار ایک اجنبی کو اونٹ دے دیا، ایک اجنبی کو اونٹ دے دیا اور پتہ نہیں پیسے لائے گا یا نہیں لائے۔ خیمے سے ایک عورت نکلی، کہتی واللہ انا ضامنہ لثمن البعیر، او اونٹ بیچنے والے میں ضامن ہوں تیرے اونٹ کی قیمت کی، میں ضامن ہوں تیرے اونٹ کی قیمت کی۔ واللہ رأیت وجہ رجل لیلۃ البدر مثل القمر لا یخیس بکم، اللہ کی قسم میں نے یہ شخص دیکھا ہے جس نے آپ سے اونٹ لیا، یہ اتنا نورانی ہے، اتنا نورانی ہے، چاند کئی اس کی غلامی کرتے ہوئے نظر آئیں، یہ اتنا مبارک چہرہ ہے، میں دعوے سے کہتی ہوں یہ شخص تمہیں رسوا اور دھوکہ نہیں دے گا۔ چہرہ دیکھ کر اور وہ بھی خیمے سے جھلک دیکھی ہے جی، نبی کی جھلک ہے نا۔ صبح جو ہے، صبح کچھ خادم آپ نے بھیجے کہ فلانی جگہ پہ قافلہ رکا ہوا ہے، میں اونٹ خرید کے لایا ہوں، یہ ان کو پیسے دو، کھجور دے کے آؤ۔ وہ عورت سچی ہوئی، وہ آپ دیدہ ہو گئے، غلامی رسول میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔